أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین و ناظرین، آج درس قرآن حکیم کے سلسلے میں سورہ صاد کے اختتام کے بعد سورہ زمر کو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو سورہ زمر کا خلاصہ اور اس میں جو موضوعات ہیں اس کے بارے میں بتاتا چلوں، پھر سورہ زمر کی آیات نمبر 1 اور 2 انشاءاللہ تعالی تلاوت اور ترجمہ اور مفہوم آپ کو بتاتا چلوں۔ سورہ زمر مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس میں 75 آیات ہیں اور 8 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس صورت کا نام سورہ زمر اس لیے رکھا گیا کہ آیات نمبر 71 اور آیات نمبر 73 وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا اور وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اس میں زمرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ نام بھی اسی سے ماخوذ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ صورت جس میں لفظ زمر آیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ زمر رکھا گیا۔ زمانہ نزول کے بارے میں مختصراً آپ کو یہ بتاتا چلوں، قرآن میں آیا ہے کہ آیات نمبر 10 میں، اسی سورہ زمر کے آیات نمبر 10 میں، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین کشادہ ہے۔ اس سے اس امر کی طرف اشارہ نکلتا ہے کہ یہ صورت ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ بعض روایات میں یہ تصریح آئی ہے کہ اس آیات کا نزول حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کے ساتھیوں کے حق میں ہوا تھا، جبکہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کا عزم کیا۔ یہ تو اس کے زمانہ نزول کے بارے میں کچھ اشارہ اسی صورت کے آیات نمبر 10 سے ہمیں ملتا ہے۔ اب اس صورت کے موضوع، یہ پوری صورت ایک انتہائی مؤثر خطبہ ہے جو ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے مکہ معظمہ کی ظلم و تشدد سے بھری ہوئی، عناد اور مخالفت سے لبریز فضا میں دیا گیا تھا۔ یہ خطبہ، ظلم اپنے انتہا کو پہنچ چکی تھی اس وقت کفار کی طرف سے۔ یہ ایک واعظ ہے جس کے مخاطب زیادہ تر کفار قریش ہیں، اگرچہ کہیں کہیں اہل ایمان سے بھی خطاب کیا گیا ہے۔ اس میں دعوت محمد علیہ السلام کا اصل مقصود بتایا گیا۔ وہ یہ ہے کہ انسان خالص اللہ کی بندگی اختیار کرے اور کسی دوسرے کی اطاعت و عبادت سے اپنی خدا پرستی کی آلودہ نہ کرے۔ اس میں کوئی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔
اس اصل الاصول کو بار بار مختلف انداز سے اس صورت کے اندر پیش کرتے ہوئے نہایت زوردار طریقے پر توحید کی حقانیت اور اس سے ماننے کے عمدہ نتائج اور شرک کی غلطی اور اس پر جمے رہنے کے برے نتائج کو واضح کیا گیا ہے، اور لوگوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اپنی غلط روش سے باز آ کر، غلط طریقوں سے باز آ کر اپنے رب کریم کی رحمت کی طرف پلٹ آئے، یعنی لوٹ آئے۔ اسی سلسلے میں اہل ایمان کو یہ ہدایت فرمائی گئی کہ اگر اللہ کی بندگی کے لیے ایک جگہ تنگ ہو گئی ہے تو اس کی زمین وسیع ہے، ایک علاقہ ان کے لیے تنگ ہو گئی، دشواری پیدا ہو گئی، مسائل آ گئے، تو اللہ کی زمین وسیع ہے۔ اپنا دین بچانے کے لیے کسی اور طرف نکل کھڑے ہو جائے، کسی اور ملک کی طرف ہجرت کر لے، اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کا اجر دے گا۔ ٹھیک ہے، اس مصیبت میں بھی جب صبر کرتے رہتے ہو اجر ضرور مل جائے گا۔ دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ ان کفار کو اس طرف سے بالکل مایوس کر دو کہ ان کا ظلم و ستم کبھی تم کو اس راہ سے پھیر سکے گا۔ جتنا ظلم کر لیں گے ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، آپ کا یہ راستہ تبلیغ و دعوت کا راستہ چلتا رہے گا، اور ان سے صاف صاف کہہ دو کہ تم میرے راستہ روکنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو کر ڈالو، میں اپنا یہ کام جاری رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ جیسے کہ ایک مرتبہ ان کو کہا بھی تھا صراحتاً کہ ہم آپ کو سرزمین عرب کا بادشاہ تسلیم کر لیں گے، یہ دعوت چھوڑ دیجیے۔ اگر آپ کو مال و دولت کی ضرورت ہے، اتنا مال دیں گے کہ سرزمین عرب میں آپ سے بڑھ کر کوئی مالدار نہیں ہوگا، آپ یہ دعوت چھوڑ دیں۔ اگر کسی حسینہ کے ساتھ نکاح کی ضرورت ہے تو آپ آرڈر کر لیجئے ہمیں، تو ہم آپ کو جس سے چاہے نکاح کرا دیں گے، لیکن آپ اپنا یہ دعوت چھوڑ دیجئے۔ تو حضور نے ان کو مختصراً کہہ دیا، اگر آپ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں سورج کو لا کر رکھ دو، تب بھی میں اپنی اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ تو اس صورت کے اندر اس قسم کی باتوں کا تذکرہ موجود ہے۔ آئیے اب صورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اس آیات میں یہ بتایا گیا کہ اس صورت کی مختصر تمہید ہے یہ، جس میں بس یہ بتانے پر اکتفا کیا گیا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہے، جیسا مشرکین کا یہ توہم ہوا کرتا تھا اور کہتے تھے یہ خود ساختہ ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے خود نازل فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر کر کے سامعین کو دو حقیقتوں پر تنبیہ کیا گیا ہے تاکہ وہ اس کلام کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھے، بلکہ اس کی اہمیت کو محسوس کرے۔ ایک یہ کہ جس خدا نے اس سے نازل کیا ہے وہ عزیز ہے، من اللہ العزیز الحکیم، پہلی صفت عزیز،
یعنی ایسا زبردست ہے کہ اس کے ارادوں اور فیصلوں کو نافذ ہونے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی، کوئی طاقت ان کو نہیں روک سکتی ہے، اور کسی کو یہ مجال نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں ذرا برابر بھی مزاحمت کر سکے۔ عزیز کا لفظ لا کر اس بات کو ثابت کر دیا گیا۔ دوسرا لفظ ہے حکیم، یعنی جو ہدایت اس کتاب میں وہ ذات دے رہا ہے وہ سراسر دانائی پر مبنی ہے۔ صرف ایک جاہل اور نادان آدمی ہی اس سے منہ موڑ سکتا ہے۔ یہ اسی آیات کریمہ کا، یعنی پہلی آیات کریمہ کا مختصر مفہوم تھا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ اے محمد، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ ترجمہ ایک بار پھر، اے محمد، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اب اس کا مفہوم ذرا سن لیجئے، یعنی اس میں کچھ بھی شک نہیں کہ حق اور سچائی اور باطل کی کوئی آمیزش اس میں نہیں ہے۔ یہ تو جو کچھ ہے حق ہے اور سچائی پر مبنی ہے۔ یہ ایک نہایت اہم آیات ہے جس میں دعوت اسلام کے اصل مقصود کو بیان کیا گیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اس لیے اس پر سے سرسری طور پر نہ گزرنا چاہیے، بلکہ اس کے مفہوم اور مدعا کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ مقصود ہونے کی وجہ سے اس کے بنیادی نکات دو ہیں جنہیں سمجھے بغیر آیات کا مطلب نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ مطالبہ اللہ کی عبادت کرنے کا ہے، فَاعْبُدِ اللَّهِ، ایک مسئلہ تو کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کا مطالبہ۔ دوسرا یہ کہ ایسی عبادت کا مطالبہ جو دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، مخلصا لہ الدین، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ عبادت کا مادہ عبد ہے، یہ لفظ آزاد کے مقابلے میں غلام اور مملوک کے لیے عربی زبان میں مستعمل ہوتا ہے۔ اسی معنی کے لحاظ سے عبادت میں دو مفہوم پیدا ہوتے ہیں۔ ایک مفہوم پوجا اور پرستش، جیسے عربی زبان کی مشہور مستند کتاب لسان العرب میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ دوسرا معنی عاجزانہ اطاعت اور برضا و رغبت فرمانبرداری، عاجزی کے ساتھ عبادت، اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے بھی عبادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ بھی لسان العرب کے اندر موجود ہے۔ تو ان تشریحات کے، یعنی لسان العرب کی ان تشریحات کے مطابق مطالبہ صرف اللہ تعالیٰ کی پوجا اور پرستش ہی کا نہیں ہے، بلکہ اس کے احکام کی بے چون و چارہ اطاعت اور اس کے قانون شرعی کی برضا و رغبت پیروی اور اس کے امر و نہی کی دل و جان سے فرمانبرداری کا بھی ہے۔ دوسرا لفظ اس میں یہ استعمال ہوا ہے مخلصا لہ الدین۔ دین عربی زبان میں متعدد مفہومات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
ایک مفہوم یہ ہے کہ غلبہ، اقتدار، مالکانہ اور حاکمانہ تصرف. دین کے معنی مالکانہ اور حاکمانہ تصرف، سیاست اور فرمان روائی، دوسروں پر فیصلہ نافذ کرنا. دین کا ایک مفہوم یہ ہے. دین کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اطاعت اور فرمانبرداری اور غلامی. اطاعت، فرمانبرداری اور غلامی کے معنی میں دین کا لفظ استعمال ہوا ہے. تیسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ عادت اور طریقہ جس کی انسان پیروی کرے. دین کے معنی وہ عادت اور طریقہ جس کی انسان پیروی کرے. ان تینوں مفہومات کو ملحوظ رکھتے ہوئے دین کے معنی اس آیات میں اس طرز عمل اور اس رویے کے ہیں جو کسی کی بلاتری تسلیم اور کسی کی اطاعت قبول کر کے انسان اختیار کرے، اس کو دین کہتے ہیں. اور دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی دوسرے کی بندگی شامل نہ کرے، شائبہ بھی نہ ہو، بلکہ اسی کی پرستش، اسی کی ہدایت کا اتباع، اسی کے احکام اوامر کی اطاعت کرے. اس سے دین کہا جاتا ہے، اس چیز کو دین کا نام دیا جاتا ہے. یہ مختصر مفہوم ان دو آیاتوں کا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. باقی آگے آپ کو بتاتے چلیں گے. اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.